بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکاری سیبوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اور امیر المومنین یہ سیب مسلمانوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ایک سیب اٹھایا اور کھانے لگا۔ امیر المومنین نے یہ سیب بچے کے منہ سے چھین لیا۔ بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہہ سنایا۔ ماں نے بازار سے سیب منگوایا اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اتنے میں امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے تو انہیں سیب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی سرکاری سیب گھر تو نہیں آیا؟ بیوی نے کہا نہیں، اور پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے یہ سیب بچے کے منہ سے نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں مسلمانوں کے حصے کے ایک سیب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے نفس کو برباد کروں۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ چھوٹا سا بچہ جس کے منہ سے انہوں نے سیب چھینا تھا ان کا اپنا پیارا بیٹا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اموی دور میں سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، مگر ایسے خلیفہ کے سچائی میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اور انصاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تھے، حیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اور پاک بازی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل تھے۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت فرض ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت واجب نہیں۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے اصلاح کا عمل اپنے گھر اور خاندان سے شروع کیا اور دیانت و ایمانت کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سرکاری خزانے سے معمولی سا فائدہ اٹھانا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ رات کو جب تک حکومت کا کام کرتے تھے تو سرکاری شمع جلاتے تھے، اور جو ہی اپنا کوئی ذاتی کام شروع کرتے تو اپنا چراغ جلا لیتے اور سرکاری شمع گل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم نے سرکاری باورچی خانے میں پانی گرم کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو اتنی لکڑی خرید کر باورچی خانے میں داخل کروا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک مرتبہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھوننے کا حکم دیا۔ غلام اسی باورچی خانے سے یہ ٹکڑا بھون لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا اور غلام سے کہا کہ تم ہی کھا لو، یہ میری قسمت کا نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنی زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ ایک مرتبہ سرکاری خزانے سے مشک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ناک بند کر لی تاکہ مشک کی خوشبو آپ کے ناک میں جانے نہ پائے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اس کی خوشبو سونگھنے میں حرج کیا ہے؟ فرمایا، مشک کا نفع یہی تو ہے۔ یہ تھے چند واقعات اس نیک دل خلیفہ کے جو اپنی بے شمار خوبیوں کی بدولت عمر ثانی کہلائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمران کی مثال ایک بازار کی سی ہے جس میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں جن کی بازار میں مانگ ہوتی ہے۔ اگر حکمران خود نیک ہوگا تو رعایا بھی نیک ہوگی، اگر حکمران خود نیک نہیں ہے تو رعایا بھی نیک نہیں ہوگی۔